اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد منصور، سی پیک امور کے ماہر ہیں، سابق معاون خصوصی ہے سی پیک کے، اور جناب شبر زیدی، آپ بھی سی پیک منصوبوں پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، سابق چیئرمین FBR بھی ہیں. خالد منصور صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ پاکستان کی اس وقت معیشت میں اس بات کی سکت نہیں ہے کہ وہ جو فائنینشیل چارجز IPP سی پیک سے ریلیٹڈ ہمیں ادا کرنے ہیں وہ کم واٹ میں ہم وہ پورے نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر جو ڈیوز ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے؟ موجودہ صورتحال میں اٹ از ایبسولوٹلی امپاسبل فار پاکستان ٹو پے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کہ ہم اس ایشو کو کس ریفرنس سے ہم دیکھیں. ضرور دیجیے گا، مگر پہلے مجھے اس سوال کا جواب دے دیں خالد منصور صاحب کہ کیا ہم چاہیں تو کیا ہم پے کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری معیشت میں سکت ہے کہ ہم پے کر سکتے ہو؟ دیکھیں، اگر ہم لوگ جو ہمیں کرنا چاہیے ہم نہیں کریں گے تو پھر نہیں کر سکتے، لیکن جو چیز ہمیں کرنا چاہیے ود دا انویسٹمنٹ جو آلریڈی جا چکی ہے تو پھر انشاءاللہ ضرور کریں گے. مجھے اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں سو دیٹ جو ویورز ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ ملے کہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے کیا. دیکھیں سر، ہم لوگ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ زمانہ کہ جب 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، کارخانے ہمارے بند ہو گئے تھے، کوئی ہمیں دنیا میں قرضہ دینے کو تیار نہیں تھا کہ ہم سستی بجلی بنائیں بیسڈ آن آور انڈیجنس فیول. وہ تھر کا خزانہ جو ہمارے پاس 175 بلین ٹن کوئلہ پڑا ہوا تھا، ہم لوگ چائنا گئے، ہم نے ان کی منت سماجت کی کہ جی آپ ہمیں قرضہ دیں، کیونکہ دنیا میں کول بیس پروجیکٹ پہ کوئی بھی قرضہ دینے کو تیار نہیں تھا. چائنا کو اس وقت بھی معلوم تھا کہ سرکولر ڈیٹ آگے بڑھتے ہیں. خالد منصور صاحب، مجھے صرف یہ بتائیے کہ صرف قرضہ مانگ لینا ہی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں قرضہ دیں، کسی شرط پہ دیں. 17% ڈالرائز ریٹرن دوں گا، میں آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ دوں گا، میں آپ کو لائبور پلس 4% دوں گا، کوئی بھی آپ شرط لے دیں، مجھے صرف قرضہ دیں، یا میں کوئی اپنا کوئی ورک آؤٹ بھی کروں گا کہ یہ ڈالرائز ریٹرن میں دے پاؤں گا. اور پھر یہ کہ کیا میں اس کی ڈیو ڈیلیجنس کروں گا کہ جو مجھے پلانٹ مل رہا ہے وہ مارکیٹ پرائس پہ مل رہا ہے، مجھے اوور انوائس تو نہیں مل رہا، اس کی میرے پاس اتھارٹی تھی یا مجھے اختیار تھا کہ میں اس کو دیکھ سکوں؟ ان 4 سوالوں کا جواب. خان صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، چائنا کے لیے کوئی خاص پالیسی تو ہم نے نہیں بنائی. پالیسی بنانا گورنمنٹ کا کام ہے. اسی پالیسی کے تحت انہوں نے یہ جو بھی مراد یا فسکل انسینٹیوز کہہ رہے ہیں دیٹ واز اویلیبل ٹو اینی بڈی. کوئی اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے تاکہ ہمارے کارخانے چلیں. کیونکہ دیکھیے، میری بہت انوالومنٹ رہی ہے OICCIA کے اندر بھی، پاکستان بزنس کونسل کے اندر بھی، جن کو ہم کہتے تھے کہ فورن انویسٹمنٹ لے کر آئیں تو وہ کہتے تھے جی ہم کس طرح آپ کے ملک کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کریں جہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہم بجلی کا کارخانہ تو نہیں لگا سکتے. تو معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہم لوگوں نے جو پالیسی حکومت پاکستان نے دی، چائنا کے لیے اگین میں کہوں گا کوئی سیپریٹ کوئی فیوریبل پالیسی نہیں دی. جو بھی پریویلنٹ پالیسی تھی اس کے تحت ان کو وہ چیزیں دی گئیں. اچھا خالد منصور صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن خالد منصور صاحب، کیا اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ دوسرے انویسٹرز کو پہلے ہی نظر آ گیا تھا کہ یہ جو ہمیں آفر کر رہے ہیں یہ دے نہیں پائیں گے، یہ اکانومی، یہ نظام جو ہے وہ صحیح نہیں پائے گا 17%، تو اس نے اپنے آپ کو جھوکنا مناسب نہیں سمجھا؟ خان صاحب دیکھیے، یہ چائنیز کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، ابھی آپ ایک کلپ چلا رہے تھے کہ یہ جو قرضے ہیں یہ چائنیز جو ہے یہ پرائیویٹ کمرشل بینکس نے نہیں دیے، یہ سائنو شور جو کہ گورنمنٹ کی ایجنسی ہے اس نے سارے رسک کو انڈر رائٹ کیا، اور چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی نے جو کنسورٹیم بنایا چائنیز بینک کا، اس کے تھرو یہ قرضے ملے. میں آپ کو یہ بالکل بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ چائنیز ور آلسو کنسرن کہ جی کہ اگر آپ کا سرکولر ڈیٹ کا یہی عالم رہا، اگر آپ نے انڈسٹری نہیں لگائی، یہ چکن اور ایگ ہے کہ اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو کارخانے نہیں لگیں گے. دیٹ واز واٹ فیز 2 واز آل اباؤٹ، جس کے لیے مجھے انڈکٹ کیا گیا کہ آپ آئیں اور فیز 2 کو ڈیولپ کریں. وہ اس لیے کہ پاور پلانٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے انفراسٹرکچر بھی لگا لیا. ہم نے جو اسپیشل اکنامک زونز تھے اس میں فیز 2 میں 11 جو ہمارے
ورائٹی آف سیکٹرز ہیں, اس کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ لے کر آنی تھی. جب وہ انویسٹمنٹ آتی تو کارخانے لگتے. چائنیز ور ریڈی ٹو ریلوکیٹ سم آف دیئر مین پاور انٹینسو انڈسٹری آلسو انٹو پاکستان, اور ایسی انڈسٹری جو کہ امپورٹ کو سبسٹیچیوٹ کرے اور ایکسپورٹ اورینٹیشن والی انڈسٹری لے کر آئیں اور امپلائمنٹ بھی ہو. ہم لوگوں نے یہ سارا کام نہیں کیا. اب جو انفراسٹرکچر بن چکا ہے اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو کام اس کے اوپر ہونا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. تو ذمہ داری تو ہماری ہے نا. اس میں چائنیز کو میں آتا ہوں آپ کے پاس, ان کو الزام دینا. صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. ہمارے دوسرے گئے شبر زیدی صاحب, یہ بتائیے, میرا کہنا یہ ہے کہ آپ سے اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ فرام دا ورڈ گو, جب سے ہم نے جن ٹرمز پہ یہ چینی معاہدے, چین کے ساتھ معاہدے کیے آئی پی پیز کے, وہ پہلے ہی اتنے فینٹیسٹک ٹرمز تھے, یعنی کہ وہ کہ اس پہ عمل درآمد ہونا, وہ پاکستان کے لیے ایک فیزیبل بزنس ماڈل بننا, ایک ورکبل وہ ہونا, وہ پہلے ہی ناممکن تھا کہ ہم نہ ان کو ان کی ڈیو ڈیلیجنس کر سکتے ہیں کہ ہمیں صحیح دام پہ ہمیں پلانٹ مل رہا ہے, پھر کس طرح کی ہم کس لیول کے ہم انٹرسٹ پیمنٹ کریں گے, پھر کیپیسٹی پیمنٹ, پھر 17% کم از کم ڈالرائز منافع اور اس کے اوپر بھی. تو یہ پہلے مرحلے سے ہی جو تھا یہ ایک ناکامی کا سفر تھا, کہ یہ کہنا مناسب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, آپ نے 4 سوال کیے ہیں اور چاروں سوالوں کا جواب, آپ نے جو سوال ریز کیے ہیں اس کا جواب ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پہلے دن سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مجھے یہ سی پیک کی فائنینشیل وائبلٹی سمجھ نہیں آئی, اور میں ہمیشہ سے پاکستان میں وہ آدمی رہا ہوں جس نے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی اسپیشل انڈسٹریل زون ڈیولپ نہیں ہو سکیں گے. آپ نے غلط اسٹریٹجی بنائی ہے, آپ کبھی یہ کام نہیں کر سکیں گے. دوسری بات, آپ 17% کے بیسس پر یہ ریٹرن کبھی نہیں دے سکیں گے, اور یہ جس طرح سے ڈالر ریپیٹ ڈیویلیو ہوا ہے اس کے بعد یہ آپ کے لیے ریپیبل نہیں ہے. میں سمپل اکاؤنٹنگ کی بات کر رہا ہوں, میں اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. تیسری بات میں اس بات پہ بالکل کلیئر ہوں کہ میں ان کی ٹرانسفر پرائسنگ پر ٹوٹلی کانفیڈنٹ ہوں کہ مجھے ان کی پرائسنگ ویریفائبل نہیں ہے. کسی بھی چائنیز کمپنی نے مجھے بتائیں کتنی چائنیز کمپنی ہیں جنہوں نے پاکستان میں پراپر آپریشن رکھی ہوئی ہے اور جن کی پلانٹ کی سپلائی کو ہم نے ویریفائی کیا ہے کہ وہ پراپر ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ جو کاسٹ پاکستان میں بک کی گئی ہے وہ انکر ہوئی ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑی لوڈنگ کی گئی ہے ان سروسز کی جو پاکستان سے باہر ہے. آخری بات جو ہے, سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر یہ کرتا تو میں اس کی بات مان لیتا. اگر چائنیز گورنمنٹ یہ کر رہی ہے تو انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں کی. اگر چائنیز گورنمنٹ ہمیں اس ریٹ پہ ریٹ دے رہی ہے جو کہ مارکیٹ کا ریٹ ہے, تو پھر کون سی دوستی, کہاں کا ہمالیہ پہاڑ اور کہاں کی بحر الکاہل سے گہری دوستی. یہ تو ایک افسوس کی بات ہے کہ جو اگر سائنو شیور اور چائنا کے سینٹرل بینک ہمیں اس ریٹ پر دے رہے ہیں جس ریٹ پر ہم پاس میں مارکیٹ پہ لیتے رہے, تو بات بالکل سمپل ہے. آج کے حالات میں پاکستان نہ یہ سرکولر ڈیٹ پے کر سکتا ہے اور نہ اس کی فیوچر میں جو آج فیوچر ویبلٹی بن رہی ہے یہ پے نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ جو کام کرنا ہوتا ہم کریں تو وہ ہو سکتا ہے, مگر دیکھیں نا اس کے لیے تو وہ سیکنڈ فیز, وہ پلانٹ لگیں, وہ ریلوکیشن ہو, پھر کہیں جا کے. فی الحال تو ہم یہ ادائیگیاں نہیں کر سکتے نا سر. ابھی فی الحال تو ہم یہ ادائیگیاں, ہمارے لیے کم از کم یہ ہے کہ یہ ری پروفائلنگ ہو جائے اس ڈیٹ کی جو چائنیز ڈیٹ ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے نا, یہ ہم نہیں کر سکتے نا. دیکھیے یہ ساری پرپوزل چائنیز کے ساتھ ان ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی. فورن سروس کے اندر منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر چائنیز ایمبیسڈر کو بلایا گیا اور ہم نے کہا کہ آپ ہمارا یہ ریٹ بھی کم کریں, یہ جو لائبور پلس 3.5% ہے اس کو بھی کم کریں, اور اس کے بعد ہماری جو ری پیمنٹ ہے وہ 10 سال کے بجائے 20 سال کر دیں. اس پہ کافی حد تک ڈسکشن آگے گئی تھی. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو یہ نا لاجیکل کنکلوژن پہ لانا چاہیے تھا, اور وہ کیوں لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں گئی, وہ کیوں ڈسکشن ختم ہو گئی, اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے. تو چائنیز کا جواب اس میں یہ نہیں تھا کہ نو, انہوں نے کہا تھا یس وی کین کنسیڈر, اور اس کے بعد ہم اس ساری چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلی چیز. دوسرا,
میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پلانٹ چلائیں نہ چلائیں کیپیسٹی پیمنٹ دینا پڑتی ہے، تو آپ سیکٹر کو کھولتے کیوں نہیں ہیں؟ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی کہ آپ نے صرف بجلی مجھے دینی ہے، میں لوں نہ لوں آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ پچھلے 5 سال سے ویلنگ کے جو منصوبے ہیں وہ جو نا وہ اس میں پڑے ہوئے، ڈیلیڈ میں پڑے ہوئے ہیں، سی ٹی بی سے ہم لے کر آنا ہے، وہ اس میں گورنمنٹ کی لائبلٹی ختم ہو جائے گی، سیکٹر کو کھول دیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ B2B سارا بزنس ہوگا، اور پاور پلانٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ کی لائبلٹی ختم ہو جائے گی کہ اگر جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ ڈائریکٹلی کرنا ہے اس کو آپ بجلی دیں، اور گورنمنٹ کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ ایک ریزنیبل ویلنگ چارجز لے لیں کیونکہ انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا ہے، اور یہ آپ پالیسی میں سیکٹر کو جب تک نہیں کھولیں گے اس وقت تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا کہ ویلنگ ہو جائے گی۔ خالد بھائی یہ صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اس قابل ہے کہ ہم اس کو مقام تک پہنچا سکیں؟ یہ بنیادی سوال ہے نا سر دیکھیے ہمارا سسٹم وہ ورلڈ سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، لیکن چائنیز نے $3.5 بلین کے اندر ہمیں تھر سے لے کر مٹیاری سے لے کر آل دا وے فیصل آباد لاہور تک وہ پورا اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسمیشن سسٹم لگا دیا ہے۔ باقی ٹرانسمیشن سسٹم کے لیے اپ گریڈیشن ہونی ہے، اور اس کے اندر ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے جو ملٹی لیٹرل ہیں وہ بھی قرضے دینے کو تیار ہیں، لیکن جن اداروں نے اس سارے کام کو کرنا ہے وہاں پر ان کو جب تک اپنی گورننس صحیح نہیں کرنی پڑے گی، ان کے بورڈز پراپر نہیں آئیں گے، یا پھر آپ سمپلی یہ کریں کہ یہ جتنے ادارے ہیں ان کو آپ خدا کے لیے پرائیویٹائز کر دیں، کیونکہ گورنر جب تک نہیں آئے گی نہ چوری چکاری رکتی ہے، نہ آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن لاسز رکتے ہیں، اور پلس یہ کہ سیکٹر کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔